جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کر کے رہے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز آپ کی قسمت میں لکھ دی جا چکی ہے وہ کہیں نہیں جائے گی۔ آپ کو یہ پوری طریقے سے یقین رکھنا ہے کہ مجھے جو چیز حاصل ہونے والی ہے وہ حاصل ہو کر کے رہے گی، چاہے دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ جاب ہو۔ جب آپ انٹرویو کو جاتے ہو تو یہ مت سوچو کہ یہ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہاں تیاری ضرور کرو، اس کے لیے تیار ضرور ہو، اس کے سوال جواب دینے کے لیے تیاری کرو، پوری طریقے سے اپنے آپ کو تیار رکھو، لیکن یہ کبھی مت سوچو کہ یہ مجھے جواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، کوئی اور لے لے گا، یہ مت سوچو، کیونکہ اگر یہ آپ کی قسمت میں رہے گا تو آپ کو مل کر کے رہے گا۔ فار ایگزامپل آپ کو گھر خریدنا ہے، آپ کو گھر چاہیے، آپ گھر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو پسند آ رہا ہے کہ مجھے یہ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ دو اور لوگ بھی آئے ہیں جو اس گھر کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مجھے لینا ہے، لیکن یہ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، کہیں کوئی اور دوسرا تو نہیں لے لے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی قسمت میں وہ گھر ہے تو وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ آپ کو مل کر کے رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کو مل کر کے رہے گا اگر آپ کی قسمت میں ہے تو۔ یہ چیز سمجھانے کے لیے میں آپ کو اپنے خود پرسنل جو میرے ساتھ جو تجربے ہوئے ہیں، جو میرے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ دو واقعات میں آپ کو بتلاؤں گا۔ پہلا واقعہ تجربہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ یہ کہ میں جس آفس میں کام کرتا ہوں وہاں پر ایک دن میرے کولیگ نے مجھے کیک دیا، میں وہ کیک لے لیا، کیونکہ میں اس کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہیں پر وہ کیک کو بھول کر کے میں باہر نکل گیا، میں اپنے ڈیسک پر آ گیا، میں وہاں پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ تقریباً صبح میں 9 سے 10 کے بیچ کی بات ہے۔ 4 بجے میں کسی کام کی وجہ سے اس کے آفس میں گیا، وہاں پر 1-2 منٹ بیٹھنے کے بعد اس کا ایک دوست آیا باہر سے اس کا دوست اس کے آفس میں آیا اور وہاں پر بیٹھا وہ صرف 1 منٹ، اور میں اس کے سامنے ہوں، یعنی میں اپنے کلیگ کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا ہوں اس کے آفس میں، اس کا دوست باہر سے آیا، وہ وہاں پر اس کیک کو دیکھا اور اس نے اس سے اجازت لی، کیا میں کھا سکتا ہوں؟ کون؟ اس کے دوست نے، میرے کلیگ کے دوست نے اس سے اجازت لی کہ میں یہ کیک کھا سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ کھا لو۔ تو میں وہاں پر سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اس نے مجھے کیک دیا صبح میں وہاں پر بھول کر کے آ گیا ہوں، اور شام میں ایک بندہ باہر سے آتا ہے اور باہر سے آنے کے 1-2 منٹ کے بعد وہ کھا لیتا ہے۔ تو جس وقت وہ شخص کیک کھا رہا تھا میں اسی وقت اپنے کلیگ کو کہا کہ یہ چیز میری قسمت میں نہیں تھی، یہ تم مجھے آفر کیے تھے، لیکن کھا کون رہا یہ دیکھو، میں نے اپنے ہاتھ میں بھی لیا تھا، میں اس کو کھانا بھی چاہتا تھا، میرے جسم میں وہ چیز جانے والی نہیں تھی، مجھے اس سے فائدہ ہونے والا نہیں تھا، کسی اور کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا، کسی اور کو اس سے فائدہ ہونے والا تھا۔ میں اس وقت حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا، اور یہ سوچتے رہ گیا کہ جو چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلے بھی جائے، وہ چیز آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، وہ چیز آپ کے پاس آ کر کے رہے گی، چاہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی بھی جائے۔ تو یہ ایک واقعہ تجربہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ یہ کہ میں ایک دن ترکاری لینے کے لیے گیا تھا۔ ترکاری کی دکان پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ترکاریاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ جو چاہے وہاں سے اٹھا لے سکتے ہیں۔ تو میں ایک وقت ترکاری کی دکان میں پیاز لے رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ پیاز اچھی ہے، یہ پیاز اچھی ہے، اور اپنی تھیلی میں ڈالتے جا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ میں ایک پیاز کو اٹھایا، اپنی تھیلی میں ڈال بھی لیا، لیکن وہ پیاز مجھے اچھی نہیں لگی، تو میں اس پیاز کو پھر سے واپس اپنے تھیلی میں سے اٹھا کر کے پھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ میرے بازو ایک اور شخص ٹھہرا ہوا تھا جو پیاز لے رہا تھا، جو پیاز چن رہا تھا۔ میں جیسے ہی وہ پیاز کی ڈلی اپنی تھیلی میں سے نکال کر کے باہر رکھا، جو میرے بازو ٹھہرا ہوا شخص تھا اس نے لے کر کے اپنی تھیلی میں ڈال لیا۔ میں اس چیز کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو یہ کہنے لگا کہ یہ چیز میری قسمت میں نہیں تھی، اس کی قسمت میں تھی۔ میرے ہاتھ سے میں نے اپنے تھیلی میں رکھا، پھر میں نے اپنے ہاتھ سے اس تھیلی سے نکال کر کے باہر رکھا، جو میرے بازو والا تھا اس کا گھر کہاں ہے مجھے نہیں پتا ہے، وہ شخص کون ہے نہیں پتا ہے، وہ کب کھائے گا نہیں پتا ہے، وہ کھائے گا کہ نہیں کھائے گا، خراب ہو کے جائے گی وہ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ چیز میری قسمت میں نہیں تھی۔ اس کے بعد سے لے کر کے آج تک میں یہ کبھی نہیں سوچتا ہوں کہ مجھے یہ چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی، میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے اس چیز کے لیے تیاری کرنی ہے، مجھے اس چیز کے لیے پوری طریقے سے تیار رہنا ہے، جو چیزیں مجھے کرنی ہے وہ کرنی ہے، لیکن مجھے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا ہے کہ یہ چیز مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو آپ بھی اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیں اور ہر روز اپنے آپ سے یہ کہیں کہ جو قسمت میں ہے وہ مجھے مل کر کے رہے گا، لیکن کچھ نہیں کر کے یہ کہنا کہ میری قسمت میں یہ چیز نہیں ہے، مجھے یہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے، میں اتنا پیسہ نہیں کما سکتا ہوں، میں اپنی خواہشات پورے نہیں کر سکتا ہوں، میں اچھے گھر میں نہیں رہ سکتا ہوں، میں اچھی گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں، میں اپنے دوست کی طرح نہیں بن سکتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کی طرح اچھا نہیں بن سکتا ہوں۔ یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو سکون سے زندگی گزارنا ہے، اگر آپ کو بغیر ٹینشن کی زندگی گزارنا ہے، تو آپ اپنے آپ سے روز یہ کہو کہ جو قسمت میں میرے لکھا جا چکا ہے وہ مجھے مل کر کے رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے مل کر کے رہے گا، اور جو چیز میری قسمت میں نہیں لکھی ہوئی ہے میں چاہے کتنی بھی کوشش کر لوں مجھے نہیں ملے گا۔
یہ آپ اپنے آپ سے ہمیشہ کہتے رہو، لیکن ہمیشہ محنت کرتے رہو، ہمیشہ سوچتے رہو کہ کیا میں نیا کر سکتا ہوں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور میں کیا کیا چیزیں غلط کر رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی سوچتے رہو۔ اگر آپ اس طریقے سے سوچیں گے کہ مجھے جو قسمت میں ملنا ہے وہ مل کر کے رہے گا، اور جو نہیں ملنا ہے وہ نہیں ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی پوری کوشش کرتے رہوں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ اپنا پوری جو مجھے کرنا ہے وہ میں کرتے رہوں گا، تو پھر آپ کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔